قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے۔ تو اگر نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی نا۔ ارے سنو، کائنات میں کوئی نہیں ہے جس کے اندر نفع اور نقصان کا اختیار رب نے رکھا ہے، خواہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں، ان کو بھی نہیں دیا۔ پہلے ہم آیت پڑھ چکے ہیں کل، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کل کی آیت ہم نے پڑھ چکی۔ اللہ کے رسول آپ خود کہہ دیجئے میں بھی نفع و نقصان کا کوئی اختیار اپنے لیے نہیں رکھتا۔ جب اللہ کے رسول کے لیے اختیار نہیں ہے تو بابا شابا کہاں سے آئیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف میں جو فرمایا اپنے حبیب سے کہ قل، آپ فرما دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنے ذاتی طور سے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا، جتنا اللہ نے چاہا مجھے مالک بنایا، جتنا اللہ نے چاہا مجھے نفع کا اختیار دیا۔ تو اب آیت کریمہ کے ایک حصے کو لے کر دیکھو، اللہ کے رسول نے خود فرمایا میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور الا ماشاء اللہ کی تشریح کو چھوڑ دی۔ اب اس کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لینا، تفاسیر پڑھنی آتی نہیں ہے یا آتی تو ہے، پڑھیں گے تو پھنس جائیں گے۔ مفسرون نے کیا لکھا کہ اللہ نے مجھے جتنا اپنی ملکیت میں اختیار دیا ہے اپنی عطا سے، اس کا میں مالک ہوں۔ نصفی اٹھا کر دیکھ لیجئے، بغوی اٹھا کر دیکھ لیجئے، طبری اٹھا کر دیکھ لیجئے، تفاسیر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ تو اب یہ کہیں گے کہ تفاسیر کی بات ہم کیوں مانیں جبکہ قرآن واضح ہے، ڈائریکٹ الفاظ موجود ہے، تو ڈائریکٹ الفاظ میں تو الا ما شاء اللہ بھی ہے، جتنا اللہ نے چاہا، اس کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ اچھا مزید ڈائریکٹ آیتیں چاہیے تو سورہ توبہ کی آیت دیکھ لیجئے، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا مسلمان اس بات پہ راضی ہو جاتے جو اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا۔ اب جو لوگ اس سے راضی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان کے طریقے پر نہیں بلکہ منافقین کے طریقے پر چلتے ہیں۔ کیوں؟ منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ بھی سورہ توبہ میں ہے، دیکھ لیجئے کہ اللہ نے فرمایا کون سی چیز منافقوں کو بری لگی، یہی نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو بے نیاز کر دیا۔ تو بے نیاز کرنا یہ نفع دینا ہوا کہ نہیں؟ بخاری شریف اٹھا لیں، مسلم شریف اٹھا لیں، دیگر کتب احادیث اٹھا لیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نفع نہیں دیا تھا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حاجتوں کو پورا نہیں فرمایا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی آنکھ نکل آئی تھی ان کو اپنے لعاب دہن سے ان کی آنکھ کو فکس نہیں کر دیا تھا؟ کیا یہ نفع نہیں ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ربیعہ نے جو آ کر کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، حضور نے اسے عطا فرما دیا، اور او غیر ذالک اور بھی کچھ چاہیے، تو کیا یہ نفع دینا نہیں ہوا؟ اچھا ان سب کی تعویل یہ لوگ اپنی مرضی سے کریں گے، اس لیے کہ یہ چاہتے ہی یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کو کھولے تو حضور کی شان کو گھٹا کر دکھائے۔ اب دیکھیں المستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے کہ ایک عربی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حاضری دی اور حضور نے فرمایا مانگو، اونٹ مانگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ نہیں فرمایا اس سے تو وہ بوڑھی اچھی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت مانگ لی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عطا سے اسے جنت عطا کر دیا تھا۔ تو جنت دینا کیا یہ نفع والی بات نہیں؟ حضور تو اپنی امت کو نفع پہنچاتے ہیں اور آج بھی پہنچاتے ہیں۔ کیسا نفع پہنچاتے ہیں؟ کیا حدیث میں نہیں حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میرا ظاہری دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر، دنیا سے پردہ کرنا بھی بہتر، اور اس میں آگے حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال کو دیکھ کر، نیک اعمال کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا، گناہوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ کیا یہ نفع نہیں ہے؟ یہ تو ساری امت کے لیے نفع پہنچانا ہوا۔ اس طرح کئی احادیث موجود ہے۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ چاہتے ہی یہی ہے کہ قرآن کو پڑھ کر حضور کی بے ادبی آپ کے دلوں میں داخل کرے، حضور کی شان کو گھٹا کر آپ کے ذہن و دماغ میں ڈالے تاکہ خود تو گمراہ ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے شریر لوگوں سے قوم کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں